السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون وما هذه الحياة الدنيا اور نہیں ہے یہ زندگی دنیا کی الا مگر لہو و لعب کھیل اور تماشا وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ اور بلا شبہ گھر آخرت کا لَهِيَ الْحَيَوَانِ وہ اصل گھر ہے، وہ مستقل گھر ہے، وہ حقیقی زندگی ہے۔ لو کانوا یعلمون، کاش کہ یہ لوگ اس حقیقت کو سمجھتے۔ فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ، بس جب سوار ہوتے ہیں بیچ کشتی کے،
ہوا کا تھپیڑا کیا آتا ہے کہ دعوا اللہ، پکارتے ہیں اللہ کو، مخلصین لہ الدین، خالص کر کے اس کے لیے دین. فلما نجاہم، بس جب وہ نجات دیتے ہیں، بس جب نجات دیتے ہیں ہم ان کو الی البر، خشکی کی طرف، اذا ہم یشرکون، ناگہاں وہ شریک ٹھہرانے لگتے ہیں. لیکفروا بما آتیناہم، تاکہ نہ شکری کریں وہ اس چیز کی کہ دیا ہم نے ان کو، عطا کیا ہم نے ان کو. وَلِيَتَمَتَّعُوا، اور اس لیے بھی کہ فائدے اٹھا لیں، فائدہ حاصل کر لیں. لَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، ان قریب وقت آئے گا کہ وہ اس بات کو سمجھ جائیں گے، جان جائیں گے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین. میرے محترم بزرگوں، بھائیوں، آج کے سبق میں جو مسلسل سبق ہمارا سورہ العنکبوت میں جاری ہے، 3 آیات کریمات تلاوت کی گئی ہیں. یہ 63، 64 اور 65 نمبر ہیں. 64، 65 اور 66 نمبر ہیں ان کا. اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو اپنی اس کتاب کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سمجھ لینے کے بعد اللہ توفیق بخشے کہ ہم اس کے مطابق اپنی زندگی کو بھی بنائیں. اس کے بعد 3 آیات باقی ہیں جو انشاءاللہ اگلے جمعہ میں، گویا انشاءاللہ اگلے جمعہ میں ہماری سورہ العنکبوت مکمل ہو جائے گی. بہتر ہے کہ ہم آگے جو پڑھنا سننا چاہتے ہیں اس کا جمعے کے بعد بیٹھ کر فیصلہ کر لیں کہ آئندہ کس موضوع پر ہماری بات چیت ہوگی. اللہ توفیق دے. بہرحال یہ 3 آیات کریمات جو آج کے سبق میں تلاوت کر کے ترجمہ کیا ہے، یہ آخری سے پہلے کا ایک جمعہ یعنی اگلا جمعہ انشاءاللہ اس سورہ مبارکہ پر مکمل ہوگا. آج کے سبق میں دنیا کی زندگی اور آخرت کی زندگی، ان دونوں کا ایک تقابلی بیان ہے. دنیا کیا ہے؟ یہ دنا یدنو دنیانن، دنیا کہتے ہیں جو قریب کی چیز ہوتی ہے. وہ قرب ذاتی ہو، قرب حکمی ہو، قرب مکانی ہو، قرب زمانی ہو، وہ قرب بالحال مرتبہ ہو. یعنی تمام ان چیزوں کو یہ شامل ہے. جہاں قرب ہے وہاں دنیا ہے. دنیا بمانا قریب کی چیز ہے. دوسری چیز اس میں آج کے سبق میں ہے لہو. لہو کیا ہے؟ ہر وہ چیز جو اہم اور ضروری کاموں سے روکے اور اٹکائے رکھے. ہر وہ چیز جو
لازمی اور ضروری کام ہیں ان سے روکے اور ہٹائے رکھے اور ایسے کاموں میں مشغول کر دے جو بے مقصد اور بے سود ہیں۔ جب ان کاموں کے اندر مشغول ہو جائے آدمی جو غیر ضروری ہیں، بے مقصد ہیں، بے سود کام ہیں، تو انہیں عربی زبان میں لہو کہتے ہیں۔ گویا دوسرے لفظوں میں آپ یوں بھی سمجھ سکتے ہیں کہ لذت اور مزہ سواد لینے کے لیے آوارہ کاموں کے اندر مشغول ہو جانا، چاہے وہ کام ہمیں دین کے نام پر نظر آئیں، دکھاوا ان میں ٹوٹلی دین کا ہو، لیکن کام دیکھا جائے تو بے مقصد ہو، بلا ضرورت ہو، تو وہ ایسے کام میں مشغول ہونے والا لہو میں مشغول ہے۔ اور لعب لعاب سے ہے، جسے رال ٹپکنا کہتے ہیں، یا یہ جھاگ جو ہوتی ہے جیسے پانی ٹھاٹھے مار رہا ہو تو اس کے اوپر جو جھاگ آ جاتا ہے اسے حباب بھی کہتے ہیں اور لعاب بھی کہتے ہیں۔ آج کا سبق جو ہے وَمَا هَٰذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ، تین چیزیں جو اس میں مختصر اور الگ الگ کر کے عرض کر چکا ہوں۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ زندگی جو آپ کی دنیا کی ہے، جو یہ قریب کا زمانہ جسے آپ دیکھ رہے ہیں، یہ ایک حباب کی شکل ہے جو پانی پر تشکیل پا گیا ہے، یہ ایک جھاگ کی شکل ہے جو دکھنے میں بہت ابھار رکھتی ہے اپنا، لیکن چیز یہ ایسی ہے کہ جب یہ گزر جائے گا تو ایک تو یہ واپس نہیں آئے گا، ایک دفعہ کا گزرا ہوا جھاگ واپس نہیں آتا۔ تو یہ دنیا کی زندگی کی مثال گویا دی جا رہی ہے کہ یہ ایسی ہے جیسے لہو و لعب۔ ایک تو یہ ہے کہ اس کے اندر انسان بے مقصد چیزوں کے اندر مشغول ہو جاتا ہے۔ اب وہ بے مقصد چیزیں کیا ہیں؟ جتنا دنیا کا مال متاع سلسلے سارے کے سارے، اس لیے کہ یہ زندگی ختم ہوگی، جو ساروں کے سامنے ہو رہی ہے، ہوتی آ رہی ہے، ہو رہی ہے اور ہوتی رہے گی۔ یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے پانی کے اوپر جھاگ ہے، یہ گیا ایسا گیا کہ واپس آیا نہیں۔ اور چاشنی اس کی ایسی ہے کہ جیسے یہ کہیں کوئی مداری کر رہا ہو، کوئی کھیل کود کا میدان سجا ہوا ہو، تو ہر کھیل دیکھنے والا جیسا بھی وہ کھیل ہے، آپ یہ گیند بلے کا دیکھ لیں، آپ کوئی بیڈمنٹن دیکھ لیں، آپ کوئی بھی آپ دیکھ لیں، کیسا بھی کھیل ہے، تو جب وہ کھیل کھیلا جا رہا ہو تو انسان کس انداز سے اس میں مشغول ہوتا ہے، لیکن وہ جو مخصوص وقت ہے اس کا 3 گھنٹے 5 گھنٹے 7 گھنٹے جب وہ گزریں گے تو اس کے بعد پیچھے میدان کی حالت کیا ہے؟ ایک مداری والا مداری کر رہا ہے، وہ شغل دکھا رہا ہے، انسان کس انداز سے منہمک ہے اس کے اندر
کہ اسے ارد گرد کا کچھ پتہ ہی نہیں چل رہا، مکمل طور پر ذہن اس کے اوپر لگا ہوا ہے. لیکن وہ کھیل تماشا جب اس کا ختم ہوتا ہے تو اس کے بعد وہ جو اجڑا گلستان آپ کو نظر آئے گا وہ کیا ہے؟ یہ مثال دی گئی ہے اس دنیا کی زندگی کی کہ یہ آج نہیں تو کل اس کو ختم ہونا ہے. یہ آج جو گلستان تمہیں نظر آتا ہے جس میں تم ماہر ہو، جس کے اندر تمہیں ہر چیز بڑی چہچہاتی لہلہاتی رنگینیوں والی نظر آ رہی ہے، یہ اچانک ایک وقت آئے گا کہ آپ اس میلے سے اٹھا لیے جائیں گے. آپ اٹھ جائیں گے تو یہ میلہ اجڑا ہوا ہے آپ کے لیے. وہ کسی لکھنے والے نے لکھا تھا، ہمیں کیا یہ دنیا کے جو میلے رہیں گے تہے خاک، ہم تو اکیلے رہیں گے. کبھی انسان غور کرے اس قبرستان میں جا کے جہاں اپنے والد کو، اپنی والدہ کو، اپنے بھائی کو، اپنے چچا کو، اپنے دادا کو، اپنی دادی کو، یعنی کوئی نہ کوئی تو آپ کے اوپر ایسا ہے جس کو وہاں دفن کیا ہوا ہے. کبھی اس قبر کے پاس جا کر انسان یہ سوچے کہ اچھا یہ ٹھکانا ہے کہ اس منو مٹی کے نیچے مجھے دبا دیا جائے گا اور کوئی پرسان حال کتنا کوئی قریبی کیوں نہ ہوا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا. تو اس وقت شاید یہ خیال آ جائے. اسی لیے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو جب تم ان جنازوں کو لے کر نکلتے ہو تو ان کو اپنے کندھوں پر اٹھاتے ہوئے خاموش ہو جاؤ اور اپنے ذہن کو اس بات پر لگا دو کہ ان قریب میرے اوپر یہ وقت آئے گا کہ آج میرے ان ٹانگوں کے اوپر جو وزن ہے ان ٹانگوں کا وزن کسی اور کندھے پر ہوگا اور میں جو اس وقت پوری میں گھوم رہا ہوں کہ میں اس کی کوئی میں نہیں رہے گی. جب صورتحال یہ بن جائے گی تو انسان کی زندگی ایسی رہے گی جیسی آج میری آپ کی ہے. کیا اس کا یکسر بدلنا چاہیے اس کو یا نہیں؟ لیکن نہیں بدلا. وجہ کیا ہے؟ اصل بات یہ تھی کہ ہم اس کھیل اور تماشے میں اس طرح جت چکے ہیں کہ ہمیں دین کے نام پر بھی یہ کھیل اور تماشا ہی ملا ہے. ہمیں معاملات زندگی بھی کھیل اور تماشے میں ہی ملے ہیں. ہر چیز کے اندر ایک ہوا چاہیے. ہمیں قرآن چاہیے اپنی خواہش کے مطابق، دین چاہیے اپنی خواہش کے مطابق، مذہب چاہیے اپنی خواہش کے مطابق، ملت ہمیں چاہیے اپنی خواہش کے مطابق. اور کبھی نہیں چاہیے تو صرف ایک چیز کہ کبھی ہماری خواہش اس کے تابع ہو جائے. یعنی ہم نے قرآن سے سیکھنا کیا ہے کہ جو ہمارا مسلک ہے، جو ہمارا مذہب ہے، جو ہم نے دین اپنا لیا ہے، اس کے اوپر ہمیں دلائل اکٹھے کرنا ہے. حالانکہ چاہیے یہ تھا کہ ہم اپنے آپ کو اس انداز سے خالی کر لیتے کہ اللہ تو ہمارا خالق ہے، تو ہمارا رازق ہے، تو ہمارے سلسلے چلانے والا ہے. پچھلے جمعہ میں آپ نے یہ سبق سنا تھا، ہماری آیت کے اندر یہ بات موجود تھی.
اللہ رب کریم نے یہ ارشاد فرمایا، دیکھو وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ۔ انسان یہ بات اگر سوچ لیتا کہ میرے رزق کا سارا معاملہ اللہ رب کریم کے پاس ہے، اور میں کیا ہوں، کیا پتی کا شوربہ، بڑے بڑے محیب جانور ہیں جو اپنا رزق اٹھائے نہیں پھر رہے، لیکن بہم ان کو ان کا رزق پہنچ رہا ہے۔ کوئی جانور ایسا نہیں جو بھوکا سوئے۔ تو کیا انسان اشرف المخلوقات ہونے کا یہی صلہ دیا تم نے کہ تو نے جو رب کے کرنے کا کام تھا وہ اپنے ذمہ لے لیا؟ جب رب کے کرنے کا کام اپنے ذمہ لے لیا تو پھر خود کو تو نے کیا سمجھا؟ ہم جب یہ بات کہتے ہیں کہ فرعون نے یہ بات کہی تھی انا ربکم الاعلی، تو ہم سارے چیز اٹھتے ہیں کہ بڑا ظالم تھا وہ، لیکن جب آپ نے رزق کو اپنے اوپر منطبق کرتے ہیں تو کبھی نہیں یہ بات سوچی کہ میں اپنا رب خود بن گیا ہوں۔ کبھی ان باتوں کی طرف غور بھی کیا ہے؟ یہ 40-50 سال بیچ میں ملتے ہیں انسان کو اس کام کے لیے، اور یہ بہترین زندگی ہے اس سوچ کے لیے، لیکن یہی وہ زندگی ہے جو ہم ضائع اور بیکار کر جاتے ہیں۔ کیسے ضائع اور بیکار کر جاتے ہیں؟ جیسے کھیل اور تماشے والا کھیل اور تماشے میں محو کر کے اپنا کام نکال جاتا ہے، اور تماشائی وہاں سے کیا لے کے اٹھتے ہیں؟ وہ جتنے تماشائی ہیں وہ سوائے اس کے کہ تالیاں بجائیں گے یا نعرے بجائیں گے، اس کے علاوہ ان کو کیا ملا؟ آئے، وقت لگایا، اور کچھ وقت کے لیے بڑے خوش ہوئے، یہ گلستہ اجڑا چھوڑا اور چلے گئے۔ فرمایا وما هذه الحیات الدنیا الا لعب الا لہو ولعب، کہ یہ دنیا کی زندگی اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ یہ ایک کھیل اور تماشا ہے۔ کتنی واضح مثال دے دی اللہ رب کریم نے کہ اس میں ابہام چھوڑا کوئی نہیں، لیکن ہم کیسے عجیب ہیں کہ اس میں سے ابہام نکلنے کبھی نہیں دیا۔ یہ جان مٹھا ایسی چاشنی لگ گئی ہے کہ اس سے ہم اٹھنے کے لیے تیار ہیں نہیں، لیکن کوئی بڑا ہے یا چھوٹا، کوئی عالم ہے، مفتی ہے، پیر ہے، بزرگ ہے، یا کوئی عام آدمی ہے، وہ زبان سے یہی کہتا ہے کہ یہ چیز عارضی زندگی ہے، لیکن عمل کے لحاظ سے، کردار کے لحاظ سے کوئی بدلاؤ نہ اس میں ہے نہ اس میں ہے۔ فرمایا کہ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، اور بلا شبہ جو آخرت کا گھر ہے، آخرت کی منزل ہے، جو آخرت کا مکان ہے، وہ جو دار کہتے ہیں چار دیواری کے اندر جو گھرا ہوا ہوتا ہے، وہ جس کی چار دیواری ہو، چار دیواری بنا دی جائے، اور بنانے والا جب چار دیواری بنا لے، اس چار دیواری کے اندر جس کو داخل کر دے وہ باہر جا سکتا ہے؟ اس کی مرضی کے بغیر نہیں۔ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ، بلا شبہ وہ آخرت کا جو گھر ہے، یہ آخر کیا ہے؟ کسی چیز کا دوسرا سرا، 100 ہاتھ رسا سرے کاٹ، جتنی لمبی زندگی پالے، جتنی لمبی عمر پالے، بالآخر وہ آخر ہے۔ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ، بلا شبہ وہ آخری گھر، آخری چار دیواری،
پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا سے جانے والے لوگ دو طرح کے ہیں. ایک وہ ہے جس کے لیے یہ دنیا قید خانہ تھی، وہ قید سے چھوٹا، واپسی اس کی طبیعت چاہتی نہیں. قید سے چھوٹنے والا کہتا ہے مجھے دوبارہ قید کر دیا جائے، اس کی کبھی خواہش نہیں ہوتی کہ میں دوبارہ قید دیا. وہ تو قید سے نکلا اور آزادی کی زندگی میں چلا گیا. فرمایا دوسری قسم کے لوگ وہ ہیں جنہوں نے اس دنیا کے اندر پورے نشے لیے، پورے مزے لیے اس دنیا کے، اس پورے لہو و لعب کے اندر وہ مشغول تھے. اس کھیل اور تماشے کو وہ مسلسل اپنی آنکھوں سے خوشنما دیکھ رہے تھے. مزیدار زندگی تھی ان کی، ہر لحاظ سے وہ اس زندگی پر فریفتہ تھے. اب ان کو اچانک جب یہاں سے اٹھا لیا گیا تو یہ چیخے گا اور کہے گا کہ ایک بار دنیا میں بھیج دے. لیکن دوسری طرف جواب کیا ہے؟ 70 ذراعا فاسلکوہ، 70 ہاتھ بیڑیاں پہنا دو. آج زمانے میں جس کو بیڑیاں پہنا دی جائے وہ قید سے چھوٹ جاتا ہے، اور جسے اللہ رب کریم بیڑیاں پہنا دیں گے اس کے چھوٹنے کی کوئی شکل رہ جائے گی. دو طرح کے لوگ، ایک گئے ہیں تو واپسی کی خواہش نہیں، دوسرے گئے ہیں واپسی کی خواہش ہی نہیں. وہ پکار کر کہتے ہیں کہ اللہ ایک بار اس دنیا کے اندر پھر بھیج دے. رب ارجعونی، اللہ مجھے ایک بار، تو میرا رب ہے، میں تجھے تسلیم کرتا ہوں، میں مانتا ہوں کہ تو میرا رب ہے، اور میں گزارش کیا کرتا ہوں، ارجعونی، مجھے واپس لوٹا دے اسی کھیل اور تماشے میں. کس لیے؟ کہ وہ کھیل اور تماشا جا کر دیکھوں گا نہیں. اب وہ کہتا ہے لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، کہ وہ جو نیک اعمال چھوڑ آیا ہوں وہ کر لوں. یہاں صورتحال دیکھی، ابھی کسی کو کھیل اور تماشے سے اٹھا کر بچے کو لے آئے، وہ بچہ جس کے بیگ کندھوں پر ہو، گھر سے سکول گیا ہے، پیچھے پتا چلا ہے کہ بچہ آپ کا وہاں تماشے میں موجود ہے، کوئی مداری گھر ہے اس کے پاس ہے، کہیں قوالی کی ہو رہی تھی وہاں پہنچا ہوا ہے، کہیں کوئی اور سلسلہ ہے وہاں بچہ آپ کا مشغول ہے، آپ جائیں چھڑی پاس ہو وہاں اس کو پکڑ کے لے آئے. وہ کہے گا کہ نہیں مجھے وہیں جانا ہے؟ کہ نہیں، ایک بار چھوڑ دے میں واپس سکول جاؤں گا، ایک بار مجھے آپ چھوڑ دے میں واپس اس کام میں جاؤں گا جس پہ آپ نے بھیجا تھا. لیکن یہ جو پکارتا ہے کہ رب ارجعونی، اے اللہ مجھے واپس لوٹا دے، لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، کہتا ہے اللہ جو چھوڑ آیا ہوں وہ صالح عمل کر لوں. غلطی ہو گئی معاف کر دے، معافی ہو جائے گی. فرمایا کلا انہا کلمۃ هو قائلها، یہ ایک بڑ ہے جو بکنے والا بک رہا ہے، اس کے سوا اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. لیکن بدقسمتی ہماری کہ ہمارے ملا نے اس پر بھی لگا دیا کہ آپ فکر نہ کرو، یہ آتے ہیں، یہ آتے ہیں جمعرات کو، یہ آتے ہیں دن مقرر ہیں، اور آ کر دستک دیتے ہیں اور پکار کر کہتے ہیں یا اہلی و یا اولادی و یا اقربائی اتقوا لینا بصدقہ. کس کو پتا ہے کہ یہ حدیث پڑھ رہا ہے، قرآن پڑھ رہا ہے؟ اتنی حالت ہماری بگڑ چکی ہے کہ یہ ایک جملہ کیا عربی کا سنا، پتہ ہی نہیں کہ یہ ہے کیا. یا اہلی و یا اولادی و یا اقربائی اتقوا لینا بصدقہ، اور میرے آل و عیال، میرے خاندان کے لوگوں، برادری کے لوگوں، میرے اوپر صدقہ کرو. اللہ نے کہا، اللہ کے رسول نے کہا، کوئی ایک بات ہے تو بتائیے. میں یہاں ایک بات عرض کروں، آج زمانے میں ایصال ثواب تقریباً ہر مسلک تسلیم کرتا ہے.
میں کہتا ہوں کوئی شخص ایک ایصال ثواب کی آیت قرآن کریم سے پیش کر دے، میں علال اعلان یہ بات کرنے لگا ہوں کہ کوئی شخص ایصال ثواب کی ایک آیت قرآن سے پیش کر دے 50,000 روپے انعام لے جائے۔ ایک بات بھی قرآن کریم سے نہ ملے، ایک اشارہ قرآن کریم سے نہ ملے، بلکہ قرآن بار بار اس کے برعکس یہ بات کہے گی یہ انسان مر کر جائے گا اللہ کے ہاں، یہ کہے گا اللہ ایک بار بھیج دے، صدقہ تھوڑی ڈھیل دیتا، میں صدقہ خیرات کر لیتا، فَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، اور نیک لوگوں میں شامل ہو جاتا، مجھے ڈھیل مل جاتی تھوڑی سی، کوئی صورت نہیں۔ یعنی یہ آیات ساری موجود ہے، ایک نہیں بے شمار ہیں، اور وہاں علال اعلان قرآن کہتا ہے کہ یہ صرف اتنا ہی نہیں، یہ کہتے ہیں کہ بیٹا حافظ بنا لیا، باپ کے لیے بڑا کچھ ہو جائے گا، نتیجہ پہلے اپنا سیدھا ہوا تو بات بنے گی، کوئی اس میں شک نہیں۔ حفظ کرا لینا بہت بڑا کام ہے، قرآن سکھانا اصل چیز تھی، قرآن سکھایا، ہاں آپ نے سکھایا، اگر سکھا لیا ہے تو اللہ کے فضل و کرم سے یہ اب تمہارے لیے باعث اجر و ثواب ہے، اس لیے کہ آپ نے سکھایا ہے، وہ سیدھے راستے پر آ گیا، اگر وہ سیدھے راستے پر آ گیا تو آپ کے لیے خیر ہے، لیکن آپ نے رٹوا دیا تو اس رٹا ہوا کس کام کا ہے؟ ہمیں کہا جی وہ الف لام میم 3 حرف، ان کی 10 نیکیاں 30 نیکیاں ملی، کہاں اللہ کی کتاب میں کوئی ایک جملہ بتائیے جس میں یہ لکھا ہو کہ آپ الف لام میم کہو 3 تمہیں نیکیاں مل جائیں گی؟ میرے بھائی معذرت کے ساتھ یہ نیکیوں کی کتاب نہیں، یہ عمل کی کتاب ہے، یہ پھونک مارنے کی کتاب نہیں، یہ تفہیم کی کتاب تھی، لیکن تفہیمات تو نہیں، نئی تفہیمات نہیں، تو نتیجہ یہ ہے جو آج زمانے میں ہے۔ فرمایا وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ، بلا شبہ گھر آخرت کا لَهِيَ الْحَيَوَانُ، وہ اصلی گھر ہے، وہ حقیقی گھر ہے، وہ اصلی زندگی ہے، وہ حقیقی زندگی ہے، یہ عارضی زندگی ہے، وہ اصلی زندگی ہے، یہ عارضی معاملات ہیں، وہ مستقل ہیں، یہ لہو و لعب ہے، یہ لعاب کی طرح ہے، یہ جھاگ کی طرح ہے جو تمہیں بہت ابھرا ہوا نظر آتا ہے، خوشنما لگتا ہے، لیکن یہ نکلتا ہے انسان اسی خوشی میں، واپس یہ دوبارہ ملتا ہے، یہ جھاگ اترا معاملہ ختم، اسے کہتی ہے یہ زندگی کیا ہے، ایک بلبلا تو ہے، جب پھٹا یہ پھٹا، یہ بلبلا ہے ایک زندگی، اس کے سوا کچھ نہیں، لیکن ہماری سوچیں، ہماری فکر، ہمارا معاملہ سارا اس کے بارے میں۔ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، یہ آخرت کی جو زندگی ہے وہ تیرے لیے مستقل، وہ تیرے لیے حقیقی، اور وہ تیرے لیے اصل زندگی ہے۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ یہ لوگ اس بات کو سمجھ جاتے، لَوْ كَانُوا، کاش، افسوس اس بات پر ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا، لَوْ كَانُوا قرآن کے الفاظ ہیں، لَوْ كَانُوا، کاش کہ اس بات کو یہ لوگ یعلمون سمجھ جاتے کہ یہ دنیا کی زندگی لہو و لعب ہے، اس کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الدنیا مزرعۃ الآخرہ، یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، یہاں بیج بولو، کل قیامت میں کاٹ لینا، لیکن تم بیج، پھر بیج کا جو تعلق ہے وہ کس سے ہے؟ وہ تیری نیت سے، اس کا جو نتیجہ ہے، جو اس کا پھل ہے، وہ تیرے نیت پہ رکھ دیا ہے کہ تیری نیت، تیرا ارادہ کیا تھا۔ ارادہ نیک نہ ہو، ارادہ اچھا نہ ہو، تعمیر مسجد کی جائے، ارادہ نیک نہ ہو، تعمیر مدرسہ کیا جائے، ارادہ نیک نہ ہو، لوگوں میں کھانے بانٹے جائیں، ارادہ اچھا نہ ہو، لوگوں کے پانی کا انتظام کیا جائے، ارادہ اچھا نہ ہو، کام بہت خوبصورت
خوبصورت بنا کر کیے جائیں لوگوں کے سامنے دنیا کے نہیں آخرت کے لیے دکھایا جائے کہ میں تو آخرت کے لیے کر رہا ہوں, مجھے تو دنیا سے غرض ہی نہیں. لیکن تیری نیت تیرا ارادہ اللہ جانتا ہے, اور اللہ جانتا ہے کہ تیرا خیال, تیرا پروگرام, تیری نیت, تیرا ارادہ کیا ہے. تجھے جو نتیجہ ملے گا وہ اسی کے مطابق. لوگ ہو سکتا ہے بابا کار اٹھے کہ واہ کیا بات ہے, حضرت نے بڑا کام کر دیا ہے. فرمایا فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ, جب یہ کشتی پر سوار ہوتا ہے, یہ اسی لہو و لعب کے ساتھ اسے ملا لیجئے, اسی حباب کے ساتھ اسے ملا لیجئے کہ انسان جب اس کشتی میں سوار ہو گیا جو دنیا کی کشتی ہے, تو اس وقت جہاں جہاں وہ تھپیڑے لگتے ہیں, پکڑا جاتا ہے, مصیبت میں آتا ہے, کسے پکارتا ہے؟ کوئی بہت بڑا گرا پڑا ہو, کوئی حالت اس کی نہ ہو. میں نے کئی لوگوں کو آنکھوں سے دیکھا, آپ نے بھی بڑوں کو دیکھا کہ 18 تعویذ لٹکے ہوئے, لیکن آخر کیا ہوتی ہے؟ کہتے ہیں جی دعا کی ضرورت ہے, بس دعا کی بات رہ گئی ہے, دعا کے سوا چارہ کوئی نہیں. انسان بالآخر اللہ کو پکارتا ہے, یعنی کوئی بڑے سے بڑا مشرک ہو جو آپ کو نظر آتا ہے کہ یہ مشرک ہے, وہ اللہ کو نہ پکارے یہ نہیں ہو سکتا, پکارے گا اللہ کو. فرمایا وَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ, جب اس کشتی میں سوار ہوتا ہے تو دعوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ, خالص کر کے اللہ کے دین کو پکارتا ہے, وہ دین مخصوص کر کے پکارتا ہے, وہ اللہ اور اس کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو بڑا قریب ہو کے میں تو اس کے سوا نہیں. لیکن جب وہ تعلیمات آئیں تو ان کو مانتا ہے نہیں, وہاں مرضی پھر وہی اپنی یا معاشرے کی. لوگ کیا کہتے ہیں, لوگوں کا خیال کیا ہے, لوگ کیا کہیں گے, لوگ کیا چاہتے ہیں, معاشرہ کیا کہے گا, معاشرہ کیا کرے گا, یہی باتیں ہیں جو زمانے میں رہ گئی کرنے کی. تو وہاں اللہ کو پکارا یا معاشرے کو, نام اللہ کا, بات معاشرے کی. اللہ رب کریم نے ارشاد فرمایا یہ ایسے ہیں کہ کچھ یہ اللہ کے نام کر لیتے ہیں, کچھ غیر اللہ کے نام, لیکن یہ اتنے پختہ ہیں کہ وہ چیز جو انہوں نے اللہ کے نام کی ہو اس میں سے تو یہ جب چاہے غیر اللہ کے نام کر لیں, لیکن غیر اللہ کے نام کی چیز ہو تو وہ اللہ کے نام پر نہیں جاتی. لیکن یہ باتیں سمجھ آنے والی, مجھے شاید یا میں سمجھا نہیں سکتا, یہ سمجھ آنے والی نہیں ہے کہ زمانہ سارا اس کے برعکس ہی چلتا ہے. میں ہوں یا آپ, بھائی اصل چیز تو ہے ہماری زندگی کا بدلاؤ, وہ ہے. اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب انسان اس سلسلے میں چلا جاتا ہے کہ بچے کی خواہش سے امنا کر لیا, پھر وہ اللہ سے دعا کرتا ہے, اللہ وہ معاملے کو چلا دیتا ہے, تو پھر پیروں کی طرف بھاگنا شروع کر دیتا ہے کہ فلاں سے تعویذ لے آؤ, فلاں سے گٹھ بنوا لو, فلاں سے یہ کر لو, فلاں سے یہ کر لو. پھر وہ وقت اللہ اس کا پورا کرتا ہے, یہ دنیا میں آ جاتا ہے. تو اب یہ کہتا ہے کہ یہ نظر بد لگ گئی, فلاں کی نظر لگ گئی, فلاں کا یہ معاملہ, فلاں نے دیکھا ہے, فلاں چیز گزر گئی آگے سے تو یہ ہوا. یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ یعنی اس وقت اللہ کی طاقت ختم ہو جاتی ہے. نعوذ باللہ. جب یہ باتیں ہم کرتے ہیں کہ یہ فلاں کی نظر لگ گئی, یہ جو نظر بد بھی ہوتی ہے, نظر بد ہوتی ہے مطلب وہ اللہ رب کریم کے جو کام ہے ان میں دخل اندازی کرے گا کوئی, خواہ کوئی ہو, کتنا بڑا کیوں نہ ہو. آخر کیسے
جو اللہ کے ہاں فیصلے ہیں ان کو کوئی نہیں ٹال سکتا. اللہ کے فیصلوں کو کوئی ٹال نہیں سکتا. لیکن ہم پھر کہتے ہیں جی فلاں کی نظر لگ گئی, وہ جانور جی بڑا دودھ دینے والا تھا, فلاں آدمی آیا نظر لگ گئی. ہمارے گھر میں بڑا سکون تھا, لیکن ایک دفعہ پتہ نہیں کیا ہوا, فلاں آدمی آ گیا ہمارے گھر, نظر لگ گئی. یہ کیا باتیں ہیں, لیکن ہمارے گھروں میں نہیں ہے, ہمارے گھروں میں یہ موجود ہے. تو پھر وہاں توحید کہاں چلی گئی؟ فرمایا وَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. جب یہ کشتی پر سوار ہوتے ہیں, تھپیڑے آتے ہیں ہوا کے, اور وہ ان کو اپنی جگہ پر کہیں اڑا کر کشتی کو کہیں سے کہیں لے جا رہی ہوتی ہے, تو خالص رب کو پکارتے ہیں. فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ. لیکن جب وہ اللہ کے فضل و کرم سے, اللہ کی مہربانی سے, اللہ کے خاص ہاتھ سے وہ کشتی چلتے چلتے کنارے لگ جاتی ہے اور یہ خشکی پر پہنچ جاتے ہیں. فلما نجاہم الی البر, جب ہم ان کو ان تھپیڑوں سے نجات دلا کر خشکی کی طرف لے آتے ہیں, اذا ہم یشرکون, کہاں یہ مشرک ہو جاتے ہیں, شرک کرنا. پھر کیا شرک کرتے ہیں؟ پھر کوئی کہتا ہے کہ دیکھا کہ میں نے کس طرح چپو چلایا تھا, دیکھا پھر کس طرح میں نے ہمت کی, دیکھا پھر کس طرح ہمارے وہ حضرت جی ہیں, ان کا ہاتھ پہنچ گیا تھا وقت پر. ابھی یہ چیخ رہے تھے کہ پتہ نہیں صورتحال کیا بنے, بچے یا نہ بچے, اللہ کو پکار رہا ہے, اور ابھی وہاں سے نکلا تو کہتا ہے فلاں حضرت جی کا ہاتھ تھا, پہلے کیوں ڈر لگ گیا تھا؟ پھر اس وقت کیوں خیال نہ آیا کہ ہیں ہمارے ساتھ, کوئی بات نہیں, کیوں خیال نہ آیا کہ بچانے والا کوئی پیچھے ہے ہمارے؟ اللہ رب کریم نے ارشاد فرمایا کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, آپ اعلان کیجئے کہ میں اس اللہ کی عبادت کرتا ہوں جو تمہیں موت دیتا ہے. کہ زمانے میں جتنا بڑا کوئی کرنے والا ہو, کوئی یہ نہیں تھا, نہ ہے, نہ کبھی ہوگا جو یہ کہے کہ موت کا وقت آئے تو بلا لیجئے میں بچا لوں گا. بلا لیجئے ان سارے کرنے والوں کو کہ یہ بچا لیں. لیکن وہ بچانے والی ذات نہیں بچاتی. ہمارے ہاں تو عام یہ بات ہے, کہتے ہیں موت کے منہ سے نکل کر آیا ہوں. یہ جو کہتے ہیں موت کے منہ سے نکلا ہوں, تو یہی وقت تھا ابو بکر صدیق اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا جب لشکر پیچھے لگے ہوئے تھے, اللہ نے نجات نہیں دی. یہی وہ وقت تھا جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے اوپر آ گیا تھا. یہی وہ وقت تھا جو باقی انبیاء علیہ السلام کے اوپر آیا کہ ہر طرف موت امڑی ہوئی, اللہ رب کریم نے نکال لیا. ہمارے یہاں کہتے جی ایسے نکلا ہوں جیسے مکھن سے باہر, کہ یار کوئی ذریعہ نظر نہیں آتا تھا. لیکن تو یہ ایمان اگر پختہ ہو جائے اس بات پر کہ اگر میری زندگی ہے تو کوئی روک نہیں سکتا اس کو, اور اگر زندگی کا اختتام ہے تو کوئی اسے بچا نہیں سکتا, تو پھر یہ جملہ کہاں گیا کہ جب مشکل آن پڑے ایسی کہ موت سر پر آ پڑے تو جان بچانا فرض ہے, وہ کہاں گیا؟ کبھی نہیں یہ بات سنی کہ جان, ہمارے سٹیجوں سے یہ بیان ہوتا ہے کہ جان بچانا فرض ہے. وہ جان جو تو کیسے بچا سکتا ہے اس کو, جب اس کا وقت آ جائے کوئی بچا لے گا؟ ہے کوئی زمانے میں تو لے اس کو جو بچا لے. جان بچانا فرض نہیں, اس لیے کہ یہ بچنے کی چیز نہیں, اس کو جانا ہے. تجھے اپنے آپ کو سیدھے راستے پر لگانا ہے. تجھے خود کو جہاں سٹینڈ کرنا ہے وہاں کھڑے ہو جانا ہے. یہ آندیاں آئیں, طوفان, اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ذرا صحابہ مجھے بتاؤ ایک مسلمان کی مثال کس طرح سے دی جا سکتی ہے. پہلے بھی شاید میں نے یہ بات سنائی تھی. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ ہی فرمائیے کہ ایک مسلمان کی مثال کس سے دی جائے. فرمایا کھجور کے درخت سے, کہ یہ ایک دم کھمبی کی طرح اٹھ نہیں آتا, یہ بڑا مضبوط ہوتا ہے. آندیاں ہوائیں اس کا نقصان عمومی طور پر نہیں کر پاتی.
پھل لگتا ہے، اتنا اونچائی پر پھل ہوتا ہے کہ عام ہاتھ اس تک پہنچ نہیں پاتا. اس پھل کو حاصل کرنے کے لیے لوگ پتھر مارتے ہیں، اور یہ مسلمان ہو تو اس کے ساتھ یہ چیزیں پیش نہ آئے. کیسے ہو سکتا ہے کہ اسے جہاں مضبوط ہونا ہے وہاں کھڑا رہنا پڑے گا؟ آندھیاں آئیں، طوفان آئیں، یہ ہر طرف سے باد و باران اس کے ہر جگہ سے اس کو اکھاڑنے کی کوشش کرے، لیکن اس کے قدم مضبوط. ہاں پھر قدم اکھڑ بھی جائے تو درخت گر بھی جاتے ہیں، موت آ بھی جاتی ہے، کوئی پرواہ نہیں. یعنی مر جائے لیکن یہ ایسی صورت نہیں ہے کہ کہیں لٹک جائے، جھک جائے نہ. پھر پتھر پڑے، اس کی طرف سے آواز ہے میٹھی. مسلمان ہے، لوگ پتھر ماریں، اس کی طرف سے گالیاں نہ آئیں بلکہ اس کی طرف سے میٹھا جواب ملے. کوئی مومن مسلمان کہیں نظر بھی تو آئے، میں ہوں یا آپ کہیں نہیں. اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة.